اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المشیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، ہمیں بس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بذات خود اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں نا، تو بے انتہا کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں، بے انتہا کمزوریاں ہیں۔ یعنی ہم اگر اپنی ہی کمزوریوں کو ختم کر لیں اور اس کو دور کر لیں تو یہ بہت کافی ہے، کجا اس کے کہ ہم دوسروں کی جاسوسیوں میں، ان کی ٹوہ میں لگے رہیں اور ان کی کمزوریوں کو تلاش کریں۔ پھر ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے دنیا کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کی کمزوریوں کو تلاش مت کیا کرو، یعنی کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، لہذا نظر صرف اپنی کمزوریوں پر رکھیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے صاحب، آج آپ اور ہم مل کر ایک ایسی عظیم المرتبت بارگاہ میں اپنی اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کریں گے، خوشبودار پھول نچھاور کریں گے، جو والی خراسان ہیں، جو امام ہیں سلسلہ جنیدیہ اور سلسلہ قادریہ کے، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کے نام سے پکارتی ہے، جو ائمہ اہل بیت کی سنہری ترین کڑی میں 8ویں تابندہ ستارے ہیں کہ جن کی چمک، جن کی دمک رہتی دنیا تک ناظرین قائم رہے گی، بلکہ رہتی دنیا تک کیا، مجھے کہنے دیجئے کہ بروز قیامت بھی انشاءاللہ انہی کی چمک دمک جو ہے ہم جیسے گناہگاروں کے جو گندے اور اندھیرے پر مبنی وجود ہے ناظرین، اس کو انشاءاللہ روشن کرے گی، کہ جن کا گھرانہ ناظرین انتہائی پاک اور مقدس گھرانہ ہے، جن کا پورا گھرانہ محدثین کا گھرانہ، مفسرین کا گھرانہ، صوفیہ کا گھرانہ ہے، جہاں علوم مصطفوی بھی ملتے ہیں اور علوم مرتضوی کی بھی خیرات بٹتی ہے، جو مستجاب الدعوات ہیں، جو جگر گوشے اس ہستی کے جو باب الحوائج ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا کرتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ بابا جان کی صورت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ملے، دادا جان کی صورت میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام ملے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے خود اپنے شہزادے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ بشارت دی تھی کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس عظیم فرزند سے نوازے گا جو عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ امام علی رضا علیہ السلام ناظرین وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اگر میں یہ کہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی لیگیسی کا اللہ تعالیٰ نے کسٹوڈین بنایا تو غلط نہ ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی علمی لیگیسی کا کسٹوڈین بنایا تو غلط نہ ہوگا کہ آپ وہ بلند پایا مقام ہے کہ جس زمانے کے اندر ناظرین آپ نے مسند علم کو سنبھالا، وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ ایک طرف قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، تو دوسری طرف فقہی اصول و ضوابط جو ہیں وہ باقاعدہ قرآن و سنت کے تحت اس سے استدلال کرتے ہوئے امت مسلمہ کے جو مسائل تھے اس کو مرتب کیا جا رہا تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام کے افوان شباب کے زمانے میں بالخصوص فقہ حنفی اور فقہ مالکی کی کتابیں باقاعدہ مرتب ہو رہی تھیں۔ اب ذہن میں رہے ناظرین، یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جو میں آپ کو سمجھاؤں تو تاکہ آپ کو ذرا بات سمجھ میں آئے کہ وہ کتنے عظیم ترین علمی شاہکار کا زمانہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ فقہ حنفی جو ہے وہ ظاہری طور پہ اس کا مرکز جو ہے وہ عراق بنا ہوا تھا، اور دوسری طرف فقہ مالکی کا ظاہری مرکز جو مدینہ پاک بنا ہوا تھا۔ یعنی ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسری طرف امام مالک علیہ رحمہ ہے، امام شافعی علیہ رحمہ چونکہ اس زمانے میں ظاہر تحصیل علم کے سلسلے میں تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لیکن 20 برس کی عمر میں امام علی رضا علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو مسند علم پہ اس انداز سے تشریف فرما
मुकर्रमा होते हैं कि मदीना पाक है, मदीना पाक की मुक़द्दस तरीन सरजमीन है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वहां पर आप उलूम मुस्तफ़वी और उलूम मुर्तज़वी का फैज़ान बाकायदा लोगों में तकसीम करते हैं। और जहन में रखिए कि वो ज़माना इमाम मालिक अलैहि रहमा का ज़माना है कि जहां जौक दर जौक लोग इमाम मालिक अलैहि रहमा की बारगाह में आते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गोहरे नायाब पे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मकाम अता किया कि 20 बरस की उम्र है, लेकिन लोग आपके पास आके इल्म के मोतियों को समेट के जाते हैं। आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, आप अपना हिस्सा डालिए खानदानी रिफ़तों में, अपने अल्फाजों को रिफ़तें दीजिए और अलक़ाबात से आगाज़ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा ये मुक़द्दस और बाबरकत हस्तियाँ हम सब के लिए बाइस खैर भी हैं, बाइस रहमत भी हैं, बाइस नजात भी हैं, और इनका ज़िक्र हमारे क़ल्ब व रूह को जिला बख्शने के लिए काफ़ी व शाफ़ी होता है। और जब हम बिल एहतमाम हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सही मानों में ख़ानदान नबूवत का वो फैज़ान इल्मी तौर पर अता फ़रमाया कि आज भी दुनिया इस बात की शाहिद और इस बात की गवाह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इल्मी वरासत कि जो इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम जाफ़र सादिक़ को मुंतकिल हुई, और फिर इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शहज़ादे जनाब सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फ़रमाई। तो वो विरासत सही मानों में जिस ज़ात के अंदर मुंतकिल हुई उसको आज दुनिया इमाम सैयदना अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करती है। आपके नाम नामी इसमें ग्रामी का जब हम तज़किरा करते हैं तो बुनियादी तौर पर आपका जो नाम रखा गया वो अली रखा गया, और आपकी जो कुनियत है वो अबुल हसन ज़िक्र की गई। अब नाम तो आपका अली है, लेकिन हम ये देखते हैं तारीख़ में बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे गुज़रे हैं, बहुत सारी शख्सियात ऐसी गुज़री हैं कि उनके नाम के साथ उनके अलक़ाबात जो हैं वो इस तरह से जुड़ जाया करते हैं कि वो गोया कि उनके नाम का हिस्सा बन जाते हैं। अल्लाह, जैसा कि हम हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा जान को देखें, उनका नाम है तो जाफ़र, लेकिन उसके साथ सादिक लगा हुआ। तो इमाम जाफ़र सादिक जब आप कहलाते हैं तो ये इस जानिब इशारा है कि सच्चों के ख़ानदान के ऐसे सच्चे हैं कि जिनका नाम ही सादिक ठहर गया। वाह, यानी सच्चों के ख़ानदान के ऐसे सच्चे जो इंतहाई सच्चे हैं जी। और फिर उसी का इजहार आपके मुबारक नाम से हुआ है कि वो नाम ही इतना जानदार हो गया लक़ब के साथ जुड़कर कि कोई अगर उस शख्सियत के किरदार में कोई गलत बात निकालना भी चाहे तो खुद उसकी ज़बान ही जो है वो शिकवा खाए और चुगली खाए कि जनाब सादिक भी कहते हो और साथ ऐबजोई भी करते हो। बिल्कुल इसी तरह से हमें इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत में नज़र आता है कि आपका नाम नामी तो अली है, लेकिन आपका जो लक़ब है वो रज़ा इस नाम का गोया के हिस्सा बन गया। दो और अलक़ाबात भी जिक्र किए जाते हैं, एक लक़ब जिसे साबिर कहा गया और दूसरा रदी। साबिर और रदी के साथ तीसरा लक़ब हमें ये रज़ा नज़र आता है कि जो इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का बाकायदा हिस्सा बन गया। अब इस पर जाहिर सी बात है कि इंसान के जहन में ख्याल पैदा होता है कि ऐसी कौन सी बात है रज़ामंदी के एतबार से कि इस कदर ज़्यादा इसे फोकस किया गया और इस रज़ामंदी की खुसूसियत को इस शख्सियत का गोया के जुज़े ला यनफ़क के तौर पर तस्वुर कर लिया गया। तो फिर हमें ये बात नज़र आती है और हमें तारीख़ में इस बात को वाज़ेह किया गया, फरमाया कि इनके नाम के साथ रज़ा जिस सबब से और जिस वजह से बयान किया गया वो सबब और वजह ये है कि अपने हो या पराए, प्यार करने वाला हो या नफ़रत करने वाला हो, अक़ीदत का दम भरने वाला हो या फिर दिल में कजी रखने वाला हो, अपने किरदार के एतबार से और अपने रब के साथ ताल्लुक़ के एतबार से इतने मजबूत और इतने पुख्ता थे कि हर कोई आपकी किरदार की बुनियाद पर आपसे राज़ी था। इसी वजह से आपको रज़ा कहा गया और आप इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद किए गए। फिर जब हम सिलसिला तरीक़त की हम बात करते हैं तो वहाँ भी हमें इनका फैज़ान किस कदर खूबसूरती के साथ बिखरे हुए नज़र आता है। आज दुनिया में जितने भी कादरी हैं,
ان قریب 11ویں کا مہینہ بھی آنے والا ہے جی اور حضور غوث پاک کے ہی حرکت دم قصیدے سبحان اللہ، انہی کے ترانے پڑھے جا رہے ہوں گے اور سلسلہ قادریہ کا فیضان ہمیں پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستا ہے وہاں کوئی نہ کوئی قادری موجود ضرور ہے. اللہ. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں اس قدر اہمیت کی حامل شخصیت ہیں کہ اس سلسلہ قادریہ میں جو فیضان جاری ہوا وہ امام موسیٰ کاظم کے ذریعے سے بالاہتمام امام علی رضا سے آگے منتقل ہوا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی رضا کی تعلیمات اور بالخصوص آپ کی اس رضامندی کے خوبصورت وصف کا فیضان ہمیں سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں بھی اسی اعتبار سے نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں قادری سلسلے کے بزرگ ہیں وہاں پر یہ رضا کا جو لقب ہے وہ اپنی شان کے ساتھ اور اپنے جوبن کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھی ہے نا. بالکل. اور پھر آپ ساتھ یہ دیکھیے کہ خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ خود جو ہے وہ رضا ہو کر علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کو انہوں نے بہت سارے مقامات پر ذکر فرمایا. آپ کے والدین ہوں اور آپ کے اس پورے سلسلہ کے ان اکابرین کی ہم بات کریں تو یہ خاندان تو ایسا خاندان ہے کہ اس کی عرفت اور اس کی شان کے لیے اتنا جملہ ہی کافی ہے کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کی رگوں میں کائنات کے عظیم ترین انسان محمد عربی کا خون دوڑتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمہید ہے جی، جزاک اللہ. اب ذرا آئیے حافظ صاحب، امام علی رضا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علمی مقام اور مرتبہ عطا کیا، جیسے آپ نے ایک تمہید میں گفتگو کی اور یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس بات کو ذرا سا کھولیے کہ یہ پوری جو آپ سنہری کڑی آپ دیکھتے ہیں علمی میدان کے اندر تو ایسا لگتا ہے صاحب کہ مطلب اب دیکھیں نا، میں اس بات پہ بھی ذرا فوکس کیجیے گا کہ امام مالک علیہ رحمہ کی اس وقت عمر جو ہے وہ 78 برس ہے اور آپ کی عمر 20 برس ہے، لیکن آپ کا جو علمی قد ہے وہ انتہائی نمایاں اس زمانے کے اندر، علمی شاہکار اس زمانے میں موجود ہیں. ایک بات، مسند درس و تدریس پہ آپ تشریف فرمائیں، پھر آپ کے کردار پہ ذرا گفتگو کیجیے اس اعتبار سے کہ ہمیں پتہ چلے کردار ہونا کیا چاہیے، اس دور کی جو اکابر شخصیات ہیں جو آپ سے استفادہ کرتی ہیں، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ائمہ اہل بیت کے جس سلسلے کا آغاز ہوا، امام علی رضا اس سلسلے کے تیسرے علی ہیں. 12 اماموں میں تیسرے علی امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اچھا، آپ نے پوچھا علمی مقام و مرتبے کا، تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر امام علی رضا کے علمی مقام و مرتبے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں امام جعفر صادق کے علمی مقام و مرتبے کو دیکھنا پڑے گا. آج دنیا ایجوکیشن کو اور جو سبجیکٹس ہیں ان کو 2 دھڑوں میں تقسیم کرتی ہے، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. ٹھیک ہے نا، اسلامک اسٹڈیز کے جو سبجیکٹس اور کنٹمپریری جو سبجیکٹس ہیں ان کی جو تقسیم ہمارے آج رائج ہے. امام جعفر صادق کی ذات کو دیکھتے ہیں تو آپ ان دونوں میں مہارت اور ید طولہ رکھتے تھے کہ جابر بن حیان بھی آپ کی درسگاہ میں آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیے ہوئے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا قول ہم سب کو معلوم ہے. 25 دانشور جو ہیں مطلب بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ طے کیا تھا، اور انہوں نے کیا طے کیا، ان کی کیا اوقات ہے، لیکن سپرمین ان اسلام وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ. اسی وجہ سے یقیناً تو امام جعفر کا جو علمی مقام و مرتبہ تھا. تو اب آپ ذرا امام علی رضا کے اساتذہ کو دیکھیں تو اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا. کہ امام علی رضا کے جو استاذ ہیں وہ ہیں اسحاق بن جعفر صادق، دوسرے ہیں اسماعیل بن جعفر صادق، پھر ہیں عبداللہ بن جعفر صادق، پھر ہیں علی بن جعفر صادق، پھر ہیں یحییٰ بن جعفر صادق، اور پھر آخر میں آپ کے والد محترم امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ امام جعفر صادق کا جو فیض علمی ہے کس قدر جو ہے وہ آپ کو منتقل ہوا ہے کہ سارے آپ کے چچا سے آپ نے جو ہے اکتساب فیض کیا اور اپنے والد محترم سے بھی خاص طور پہ آپ نے جو ہے وہ علمی اکتساب کیا. اچھا، اب آ جاتے ہیں مسند تدریس پر. جب آپ تشریف فرما ہوئے تو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ نوجوانی کا عالم ہے اور امام مالک کا زمانہ ہے، اور امام مالک کے زمانے میں آپ فتویٰ دیا کرتے تھے. اور امام ابن حجر عسقلانی نے تو باقاعدہ عمر بھی متعین فرمائی اور فرمایا کہ امام علی رضا 20 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں فتویٰ دیا کرتے تھے. امام مالک جو عالم مدینہ ہے
اور ان کی مسند تدریس بھی مدینۃ المنورہ مسجد نبوی، اور امام علی رضا بھی جو مسند افتدا پر تشریف فرما ہے وہ مسند افتدا کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں ہے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ امام علی رضا کی پیدائش میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں 153 ہجری آپ کی پیدائش کا 148 لے لیں، 148 لے لیں، 153 لے لیں، ٹھیک ہے، اور امام مالک انتقال فرما رہے ہیں 179 ہجری، اور امام علی رضا 20 سال کی عمر میں مسند تدریس پر بیٹھ گئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت امام مالک کی عمر کیا ہے، یعنی آپ کی علمی 78 علمی شان و شوکت کا جو آپ کا جو سورج ہے وہ ماشاءاللہ جگمگا رہا ہے، اور اس حالت میں امام علی رضا کا محض 20 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں مسند افتاء پر بیٹھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو علمی فیضان جو جاری ہوا تھا کہاں سے؟ باب مدینۃ العلم سے وہ پھیل رہا ہے۔ اچھا، میرا تو پتہ نہیں کیوں وجدان یہ کہتا ہے کہ ایک ہی چونکہ جگہ ہے مسجد نبوی ہے، اور ایک میگنیٹزم تھا امام مالک علیہ الرحمہ میں، جس طرح سے لوگ ان کے پاس ہوتے تھے، تو یہ ہو نہیں سکتا، چونکہ وہ مدینہ پاک کی مٹی کے جو ہے اتنے باادب تھے، کجا اس کے کہ آل رسول کا معاملہ ہو تو یقیناً کوئی نہ کوئی انٹریکشن اور فیضان کا سلسلہ بھی ہوگا، انٹریکشن ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ امام مالک آپ نے جیسے کہا کہ اتنا ادب کے برہنہ پا مدینے میں جب آپ چلا کرتے تھے تو یقیناً انٹریکشن ہوا ہوگا، اور یقیناً علمی اکتساب بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوا ہوگا، اس کا بھی تبادلہ ہوا ہوگا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں آپ کے تلامذہ اور آپ کے فیض یافتگان پہ۔ تو جنید بھائی معروف کرکی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، سلاسل تصوف میں وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، حضرت سری سختی جیسے ولی اللہ کے وہ مرشد ہیں، بالکل ایسا، اور معروف کرکی کے جو مرشد ہیں وہ امام علی رضا ہیں، کہ امام علی رضا کے ہاتھ پر آپ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یعنی امام علی رضا سے حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے آگے سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے۔ تو امام علی رضا کا جو فیض ہے وہ مطلب ڈائریکٹلی جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے سلاسل تصوف کا، جیسے کہ حضرت نے بھی ذکر کیا۔ اچھا، اسی طرح ہم دیکھیں امام احمد بن حنبل جو کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور جن کے تلامذہ میں امام بخاری ہیں، امام مسلم ہے، امام ترمذی، امام ابو داود ہے، امام ابن ماجہ ہیں، امام نسائی ہیں، اور وہ خود تلمیذ ہیں امام علی رضا کے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، اسحاق بن راہویہ جنہیں امام احمد بن حنبل اپنا امام کہتے ہیں اور وہ اپنا امام مانتے ہیں امام علی رضا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آگے چلیں، مبرد جس کا علم نحو میں بہت بڑا نام ہے، وہ شاگرد ہے، مبرد شاگرد ہے امام مازنی کا، اور امام مازنی وہ ہیں جن کے بارے میں مبرد یہ کہتا ہے کہ سیبویہ کے بعد اگر علم نحو کوئی جانتا ہے تو وہ امام مازنی جانتے ہیں، اور امام مازنی شاگرد ہیں امام علی رضا کے۔ اور اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ہے، اور پھر جب آپ نیشاپور کا جب آپ نے سفر کیا تو 20,000 لوگوں نے آپ سے حدیث کا سماع کیا تھا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام جعفر صادق کی جو علمی میراث تھی اس کو دنیا بھر میں منتقل کرنے والے کا نام امام علی رضا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے نا کہ مشہد شریف کیسا چمک رہا ہے، اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ذرا آئیے علامہ صاحب، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی شخص کی شخصیت کو ڈیفائن کرنا، مطلب ایک عام شخص کی، بلا تمثیل بات کر رہا ہوں، آپ اس عام شخصیت کو بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک اس کے ظاہری پہلو ہوتے ہیں اور اس سے باطنی پہلو ہوتے ہیں۔ ظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، باطن کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ کجا اس کے کہ آل رسول میں امام علی رضا، ان کے شخصی اوصاف، ان کے محاسن کی اب بات کریں تو ایک تو یہ کہ اس پہ گفتگو کیجیے، ذرا بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے پایا، یعنی اپنی علم کی سطح پہ، فہم کی سطح۔ دوسرا، آپ علیہ السلام کے ظاہر والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت، اور پھر جو انہوں نے جو ایک حکمت کا باقاعدہ مظاہرہ کیا اس زمانے میں، جو جانشینی کا اعلان ہوا، وہ کیوں کر ہوا، ذرا اس پہ بھی گفتگو۔ حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام۔ امام علی رضا اہل نبوت کے اس باغ کے پھول ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مصداق بنایا، سبحان اللہ، اور اس چمن کی خوشبو ہے جو الا المودۃ سے جو ہے پورے جہاں کو مہکا رہے ہیں۔ امام علی رضا کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عاجزی و انکساری کا ایسا پیکر بنایا تھا کہ آپ کے سوانحات میں آتا ہے آپ قلیل النوم تھے، بہت تھوڑا سوتے تھے، اور اکثر و بیشتر جو رات کا حصہ ہوتا اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا کرتے تھے، اور آپ کا یہ بھی معمول تھا کثرت کے ساتھ آپ روزہ رکھتے تھے، اور ایام 20 خاص طور پر جو حضور سید عالم کی سنت ہے 13، 14، 15 کا روزہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ اس کا معمول رہا۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کو
جو شان و شوکت ملی ہے اور آپ کو جس طرح کا اقتدار ملا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس عاجزی و انکساری کا یہ عالم ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے زمین پہ کھانا کھاتے. حالانکہ شروع میں جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو سارا پروٹوکول بھی ملا لیکن اس پروٹوکول کو استعمال نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ایک دفعہ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ غسل کر رہے ہیں اور غسل کر کے آپ ابھی فارغ ہوئے ہیں اور ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے جو آپ کو پہچانتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ آپ جو ہے مجھے پانی کا برتن لا دیں اور ایک میں یہ ہے کہ آپ میرا سر دھلا دیں. کس سے کہہ رہا ہے؟ جو وقت کے خلیفہ ہیں اس سے کہہ رہا ہے میرا سر دھلا دیں. تو امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کوئی سوچے سمجھے اس کا سر دھلانا شروع کر دیا. تو وہاں سے گزرنے والے نے دیکھا کہ امام وقت کے خلیفہ ایک شخص کا سر دھلا رہے ہیں تو دور سے وہ شخص چلایا، اے آدمی تو کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ کے بیٹے سے خدمت لے رہا ہے. جیسے اس نے یہ سنا وہ کانپ اٹھا اور فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. تو آپ کا جملہ سنیے، آپ نے کہا یہ تو میں نے اللہ کی رضا کے خاطر کام کیا. وقت کے خلیفہ ہیں اور ایک عام بندے کے ساتھ یہ خدمت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی آتا ہے کہ آپ 2 لباس پہنا کرتے تھے. جب آپ جاتے تھے باہر نظامی معاملات کو دیکھنے کے لیے آپ کا لباس الگ ہوتا تھا، لیکن جب آپ گھر میں آتے تھے تو ایک فقیرانہ لباس آپ کے بدن پہ ہوتا تھا. یہ خلوت کا لباس تھا جو اللہ کے حضور آپ ہر وقت پہنا کرتے تھے رات کے وقت. اب بات کریں کہ آپ کے والد محترم امام موسیٰ کاظم باب الحوائج جن کو کہا جاتا ہے، جہاں لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے تھے. بالکل ایسا. اللہ اکبر. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گرفتاری کا جو سبب بنا ہے وہ بھی بڑا ایک عجب معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ کو جو ہے جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. مہدی نے بھی کروایا، ہارون رشید نے بھی کیا. اور جس کی جو ایک خاص وجہ لکھی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گئے تو وہاں پر ایک خلیفہ کھڑا ہے تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اور اے میرے چچا کے بیٹے ہارون رشید. تو اب وہاں پر یہ ایک تفخرانہ تھا کہ یار یہ ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں. تو اب یہاں پر امام موسیٰ کاظم نے کہا اے میرے بابا جان آپ پر سلام. تو وہ اس کو بات بڑی بری لگی تو اس نے اس وقت آپ کو جیل میں دلوا دیا. اچھا اب یہ سلسلہ یہ بھی بار بار جیل میں جانا ہو رہا ہے، بار بار پھر آپ کی وہ بھی ہو رہی ہے کہ جب آپ کو پہلی دفعہ جیل میں مہدی نے دلوایا تو حضرت علی المرتضیٰ ان کے خواب میں کہا فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کیا تمہیں جب اقتدار دے دیا جاتا ہے تو تم زمین میں فساد کرتے ہو اور رشتہ داری کو کاٹتے ہو؟ تو پھر یہ خواب میں جب حضرت علی آئے تو انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو رہا کیا. پھر اس کے بعد جب یہ دوسرا والا معاملہ ہوا تو امام حسین ہارون رشید کے خواب میں کہا تو نے میرے بیٹے کو جو ہے جیل کے اندر بند کر دیا ہے. تو پھر اس خوف کی وجہ سے آپ کو نکالا وہاں سے. اب یہاں پر دیکھیں چونکہ امام موسیٰ کاظم بھی سمجھ رہے تھے کہ اب بار بار یہ جیلوں کے اندر جانا ہو رہا ہے تو آپ نے اب یہاں پیچھے سے حضرت امام علی رضا کی تربیت کرنا بھی شروع کی. اور وہ علم جو آپ کے آبا و اجداد سے آپ کو ملتا رہا حضرت امام علی رضا کے اندر منتقل کرتے رہ گئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے برملا اس وقت وہاں پر جو ہے 60 بندوں کو گواہ پیش کرتے ہوئے اس بات کا گواہ بنایا کہ میرے بعد اگر جو خلیفہ ہوگا وہ امام علی رضا ہوگا، جو میرے علم کا اور میری سیٹ کا جو بات میرے بعد خلیفہ ہوگا. اور یہی ہوا. پھر آپ کی شہادت کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ آپ کو زہر دیا گیا. پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ کا وصال ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے امام علی رضا جو ہے منصب خلافت. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ تشریف لائے. کتاب الشفا ذہنی سکون کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. آج کل بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے. جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قسم کے رنج و غم کو دور کر کے ذہنی سکون عطا فرماتا ہے. سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، دل سے تکبر دور ہوتا ہے اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عالم آل محمد مصطفیٰ موسیٰ رضا، عالم آل محمد
محمد مصطفیٰ موسیٰ رضا عالم آل محمد مصطفیٰ موسیٰ رضا عارف کامل امیر الاولیاء موسیٰ رضا عارف کامل امیر الاولیاء موسیٰ رضا حسن شاہ عالمی کی دل ربا تصویر ہے اور شجاعت میں ہے اقص مرتضیٰ موسیٰ رضا فیضیاب ان سے ہوئے اہل عرب اہل عجم فیضیاب ان سے ہوئے اہل عرب اہل عجم علم کا کوہ ہمالا ہے بجا موسیٰ رضا علم کا کوہ ہمالا ہے بجا موسیٰ رضا آپ امام ابن امام اور میں غلام ابن غلام آپ امام ابن امام اور میں غلام ابن غلام لیجے ساجد کو بھی اب در پر بلا موسیٰ رضا عالم اہل محمد مصطفیٰ موسیٰ رضا عارف کامل امیر الاولیاء موسیٰ رضا